الحمد لله رب العالمين المتفضل البار الرؤوف الرحيم والكريم، والصلاة والسلام على محمد المرشد، محمد الهادي، محمد الرهبر، وعلى آله وإترته وسلالته. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال في القرآن المجيد: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. اے ابر کرم اتنا نہ برس، اتنا نہ برس کہ وہ آ نہ سکے، جب وہ آ جائیں جم جم کے برس، جم جم کے برس، جم جم کے برس کہ وہ جا نہ سکے. لا تعداد حمد و ثنا اس مالک کل کے نام، وہ جو ارض و سما کا خالق ہے. یہ موسم، یہ گرمی، یہ سردی سب اسی کی طرف سے ہے. جیسے ہوا میں اپنی رنگت، ہوا میں اپنا رنگ، ہوا میں اپنا فضل رب دکھا رہا ہے، ہر بندے کے چہرے سے اپنا وصف رب دکھا رہا ہے. درود ہو نبی مکرم، نبی محتشم، حضور سرور کائنات، سید الانبیاء والمرسلین کی ذات پر. وہ مصطفیٰ، وہ رب کے محبوب، وہ رب کے آخری نبی، یعنی یوں کہوں کائنات کا ہر ذرہ ذرہ اس بات پر اتفاق کر گیا کہ محمد آئیں گے کہ بہاریں آئیں گی. کائنات کا جب صحابہ کاف کے سامنے انہوں نے ایک سجدہ نہ کیا اس دور کے بادشاہ کو، تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں نہیں سجدہ کرتے. کہا کس کو کرتے ہیں؟ کہا اللہ کو کرتے ہیں. کہا عیسیٰ تو چلا گیا، اب اللہ کا دین کہاں رہا؟ کہا تمہارے وہم میں ہوگا کہ دین چلا گیا، ابھی احمد آئے گا جو فیض زمانے میں بانٹے گا. جناب من درود ہو اہل بیت رسول پر. خدا راضی ہو اصحاب رسول سے کہ جنہوں نے اپنی ذات اور صفات کو ایسے عشق کے پیمانے میں لبریز کر دیا کہ وہ پیمانہ ایسا تھا کہ ہر وقت جھلکتا رہتا تھا. ہر وقت اس کا معیار یہ ہوتا تھا کہ اس پیمانے سے پانی جاری رہتا تھا، جام جاری رہتا تھا. تو کسی نے پوچھا آپ کا یہ جام ہمیشہ جاری کیوں رہتا ہے؟ تو انہوں نے چھوم کر یہ کہا جس کی نینوں نے محبوب کا کیا ہو وہ ہمیشہ جھلکا کرتے ہیں، وہ گرا نہیں کرتے، ہمیشہ جھلکا کرتے ہیں. آواز کو تھوڑی دیر کم کریں. اور آپ جس بستی میں بیٹھے ہیں یہاں اللہ کے ایک فقیر نے ڈیرا لگایا. میں نہیں سمجھتا کہ فضل شاہ جی کے نام سے کوئی واقف ہو نہ ہو. قطب کبیر روشن ضمیر حضور قبلہ عالم فقیر سیدی فضل حسین شاہ بادشاہ نے اور ان کی اولاد نے، اگر فضل شاہ جی سرکار نے ظاہراً ادھر وقت کم گزارا، کم تھا، معیاری تھا، یعنی اس خطے کے ذرے ذرے کو لا الہ کی تعلیمات بتا کے کہا یہ دین اگر اس علاقے میں یا برصغیر و پاک و ہند کی سرزمین پہ پہنچا ہے تو یہ اولیاء امت کی مرہون منت ہے. خدا ان کی قبروں پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی، رب ارشاد فرما رہا ہے کہ وما ارسلنا الا رحمت للعالمین، یعنی جان لو محمد وہ ہیں کہ جن کے صدقے ساری بہاریں ہیں. میں اس چیز کو ایک اور آیت کے ساتھ مناسبت لوں گا. اللہ کریم فرماتا ہے
علیم بذات الصدور، میں جو تمہارے سینوں میں بسا ہوا ہے وہ جانتا ہوں، میں تمہارے سینوں میں جو بسا ہوا ہے یعنی علم رکھتا ہوں۔ علیم بذات الصدور، رب نے یہ نہیں کہا کہ تمہارے اندر تم انسان ہو یا جانور ہو، تم ذی روح ہو یا مادہ ہو، تم جانور ہو یا جس میں جان نہیں وہ ہو۔ رب نے یہاں ذات کا لفظ استعمال کیا، یعنی جس کا حجم ہوگا رب اس کے سینے میں جو کچھ ہوگا وہ جان لے گا۔ عرض گزاری کروں، رہا یہاں رب نے علیم بذات الصدور کیوں کہا گیا؟ سینہ کیا ہے؟ ہر ذات میں ایک سینہ ہے، یعنی ہر ذات کا ایک حجم ہے۔ سینہ کیا چیز ہے؟ سینہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے وہ فنکشنل ہوتا ہے، یعنی انسان کے کار حیات میں معدہ بعض اوقات آدھا کاٹ دیا جاتا ہے، اس لیے آدھا استعمال بھی ہو جاتا ہے، نچلے معاملات کے اور معاملات ہیں۔ جو یہاں سینے میں ظاہراً معاملات ہیں، اس میں پھیپھڑا پایا جاتا ہے، دل پایا جاتا ہے، سینے سے تھوڑا سا نیچے کر کے، یہ بھی سینے کا ایک حصہ کہلاتا ہے، اس کو جگر کہلایا جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ آپ کا یہ جو سینہ ہے اس سارے کار خیر کو سنبھالے ہوئے ہے، جو خون آپ کی رگ رگ میں جائے گا، جو سوچ آپ کی رگ رگ میں جائے گی، جو فکر آپ کے رگ رگ میں جائے گا، یعنی جس چیز میں اس چیز کا کمال ہو، رب کہتا ہے وہ سینہ ہے، وہ جگہ وہ ہے کہ جس کے اندر وہ چیزیں سمائی ہوئی ہیں جو اس ذات کو مینج کیے ہوئے ہیں، اس ذات کو سنبھالے ہوئے ہیں، اس ذات کا سب سے بڑا عمل دخل اس جگہ پہ ہے۔ اب پتھر کی نشانی لیں، پتھر کا سینہ کس کو کہیں گے؟ پتھر اس چیز سے پتھر محسوس ہوتا ہے جو لگے اور پھاڑ دے۔ پتھر اس چیز سے لگے اور پھاڑ دے، یعنی جو چیز سخت ہو اسے تم پتھر گما کرو گے، یعنی جو چیز جناب کسی کو ٹھوکر لگائے اور وہ شخص چوٹ اسے لگ جائے اسے تم پتھر کہو گے۔ اگر پتے کو کہو گے تو جناب اگر پتے کے معاملے میں درخت کو دیکھا جائے گا تو درخت کا صدور یہ ہوگا جہاں سے اس کو فیض آ رہا ہے، اس کی جڑیں جو ہیں وہ اس کے تمام رگ رگ تک وہ فیض دے رہی ہیں، جو فیض اس کے پتے پتے تک پہنچ رہا ہے۔ اب پتے پتے والا جو فیض ہے وہ جہاں سے آ رہا ہے اگر وہ کاٹ دیا جائے درخت بکار، میں عرض کرتا ہوں انسان کے جسم سے دل نکال دیا جائے انسان بیکار۔ رب کہتا ہے جدھر تم اپنی سوچ رکھو، جدھر تم اپنا خیال رکھو، تم یہ سوچو محمد شانوں والا ہے، رب تمہارے ہر اس جگہ میں پہنچ جائے گا اور جان لے گا کہ تو نے یہ بات سوچی۔ جب صدور کا معاملہ یہ ہو کہ صدور فیض دیتے جائیں، جسم بہار والا ہوتا ہے، رب کہتا ہے جو تمہارے اندر بسا ہوا ہے، جب میں اس کو جانتا ہوں، جب تم کوئی نیت رکھتے ہو کہ میرے اندر یہ سمایا ہوا ہے، فرمایا اس میں اگر بغض مصطفیٰ ہو تو رب اپنا سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون عطا کر دیتا ہے۔ یعنی درخت ہی ہے، درخت ہی کہلائے گا، جڑیں کٹ بھی جائیں درخت ہی کہلائے گا۔ پتھر کو ذرہ ذرہ کر دو، ارے بجری بنا دو، پتھر ہی کہلائے گا۔ لیکن ہر وہ سینہ جس میں عشق مصطفیٰ نہ ہو انسان تو کہلائے گا، عاشق نہیں کہلائے گا، مسلمان تو کہلائے گا، محبوب کا عاشق نہیں کہلائے گا، ایمان نہیں کہلائے جائے گا۔ یعنی رب تمہارے اندر سے واقف ہے، جب تمہارے اندر محبوب بس جائے، جب تمہارے اندر عشق بس جائے
تو رب کہتا ہے تو بڑا اچھا ہے، تیرے اوپر یہ مہربانیاں ہے، وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے انسان تجھے اتنی خوشیاں عطا کی ہیں، تو دامن میں سماتا رہے پھر بھی تجھے کم محسوس ہوں گی۔ جان لو کہ صدور کا معاملہ علیم بذات الصدور، رب کہتا ہے جو تمہارے سینے میں ہے میں جانتا ہوں۔ میں عرض کرتا ہوں جب رب نے، اللہ کہتا ہے کہ جو تمہارے سینوں میں ہے میں جانتا ہوں، جو چیز سینے میں ہے رب کیسے جانتا ہے؟ سب سے پہلے بات شروع سے شروع کروں، کیونکہ رب نے ہمیں تخلیق کیا۔ انجینئر جو ہوتا ہے وہ جدھر جدھر جو کاویہ لگا ہوتا ہے، جو نٹ لگا ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے۔ جناب اناڑی کے پاس چلے جائیں تو اناڑی جناب آپ کی ٹوٹیاں سیدھی کرنے کے لیے آئے تو جناب نیچے والی زمینی ویرنگ جب کھولے گا تو کبھی ادھر سے کھول دے گا کبھی ادھر سے کھول دے گا، تو ایک سیانہ کہے گا تو نے جو ویرنگ کروائی ہے یہ کس سے کروائی ہے؟ کہا اس فلانے الیکٹریشن سے کروائی ہے، تو کہا اس کا پتہ اسی کو ہوگا جس نے یہ ویرنگ کی ہے۔ جان لو جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ تمہارے اندر کیا بسا ہوا ہے، لیکن رب نے مہلت کیوں دی ہوئی؟ جب وہ سب کچھ جانتا ہے، بنایا اس نے، کام کرنے والی ساری چیزیں عطا اس نے کی، تو رب نے مہلت کیوں دی ہوئی؟ کہیں رب یہ کہتا ہے خوشیاں عطا کی، سورۃ انفال میں کہتا ہے کہ تم شرت دواب ہو، ان شرت دواب، تم بدترین جانور ہو۔ کہا جانور کیسے ہیں؟ کہا میرا محبوب جب باتیں کرتا ہے تو تم کہتے ہو ہم نے سن لی، لیکن تم نے سنی نہیں ہوتی۔ جان لو جب تم تو یہ کہتے ہو یہ پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، جان لو جس کے دل میں بغض مصطفیٰ ہوگا وہ بدترین جانور ہوگا۔ سورۃ انفال میں نا تھوڑا سا آگے جا کے رب یہاں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ تم یہ کہتے ہو کہ ہم نے نبی کی بات سننی ہے، لیکن تم نے اصل میں نہیں سنی ہوتی۔ تم کہتے ہو، یہ سن کر بھی کہتے ہو یہ پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ واہ واہ میرے مقدر کہ مجھے قرآن کا فہم آ گیا۔ جان لو من قال لا الہ من دخل الجنہ کی بات تو سچ ہے، لیکن جناب عمر مانے آ گئے، کہا سرکار یہ لا الہ پڑھتے جائیں گے اور کہیں گے ہم بھی جنت کے حقدار ہیں، تو رب نے کہا پریشان نہ ہو، یہ لوگ سنتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے۔ جان لو جو کلمہ پڑھ لے محمد کا عشق نہ حاصل کرے، رب کہتا ہے تم شرت دواب ہو۔ میری بات ہضم نہ کر سکے آپ، میں عرض کرتا ہوں رب اسی سورۃ انفال میں ارشاد فرما رہا ہے، اے لوگو میں کہتا ہوں تم میری بات سنو، محبوب کی بات سنو، لیکن تم کہتے ہو ہم نے سن لی ہیں، اور پھر کہتے ہو پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ ارے یہ مصطفیٰ کا خدا فرماتا ہے تمہارے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں، تم بدترین جانور ہو۔ جان لو رب نے اس لوگ میں، اب جو محبوب کا دیدار کر رہا ہوں، کعبے کے دیدار کا فائدہ یہ ہے، میں عشق کی طرف آگے بڑھوں، کعبے کے دیدار کا فائدہ یہ ہے جو کعبہ دیکھ لے حاجی ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ حاجی ہو جاتا ہے۔ جو محبوب کو دیکھ لے اس کو کیا کہیں گے؟ جو محمد نہیں، صحابی ہونے کی ایک تعریف طویلاً یہ بھی ہے کہ صحابی وہ ہوتا ہے جو کچھ لمحے گزارے ایمان کے ساتھ، لیکن جو محبوب کو تک لے اس کا معاملہ کیا ہوگا؟ ایک تشبیہ دیتا ہوں، ساری زندگی ملا اس بات پر فخر کرتا رہا کہ ابو جہل نے ایک ایسے اشارہ کیا لونڈی آزاد کر دی۔ جان لو لونڈی آزاد کی تو قبر میں یہ فیصلہ ہوا کہ ہر سوار کو دودھ جاری ہوگا اور فائدہ دے گا۔ ارے جو محبوب کے نام پر ایک انگشت ہلا دے، ابو لہب ایک انگشت ہلا دے تو جناب اس کو دودھ ملتا ہے۔
کفر ہو یا نہ ہو ایمان ہو لیکن جنت تو مل ہی جائے گی جس نے محبوب کو تک لیا، جس نے محبوب کا دیدار کر لیا۔ ارے کچھ نہ کچھ تو فائدہ تو ہوگا۔ رب عرش پر کہے گا کون تو نے میرے محبوب کا کلمہ پڑھا تو نہیں پڑھا پر میرے محبوب کی زیارت تو کی۔ ارے زیارت کرنے والوں کا فائدہ بھی ہوگا۔ آپ کے شاہ صاحب یہ آپ عشق سے بات کر رہے ہیں، آپ کی بات سمجھ نہیں آئی۔ میں نے کہا آؤ تمہیں تاریخ میں لے جائیں۔ شاہ احمد رضا خان بریلوی کا فتویٰ ہے، حاتم طائی گو کہ مسلمان نہیں تھا لیکن سخاوت کرتا تھا، رب جنت کے نچلے درجے میں داخل کرے گا کیونکہ اس نے رب کی سخاوت کو عام کیا۔ جان لو جو رب کی سخاوت کو عام کرے وہ جنت کے نچلے درجے پہ ہوتا ہے، جو محبوب کا دیدار کر لے وہ کس درجے پہ ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ او نہ کر دے دیدار سجن دا جن آنکھیاں سانپ کے رکھیاں، جس نے اپنی آنکھیں بند رکھنی ہے اس کو دیدار نہیں ہونا، اور جس نے آنکھیں کھول لینی ہے رب نے کہا۔ عبداللہ شاہ جی نے بڑا احسان کر دیا، علیم بذات صدور۔ اس سے ایک اور رستہ نکلتا ہے، یہ جانا جاتا ہے کہ سینے میں کچھ ایسا ہے جس کو جاننے کی ضرورت ہے، ارے جس کی پہچان کرنے کی ضرورت ہے۔ کیوں جی کیوں پہچان کرنے کی ضرورت ہے؟ ارے ہم کرے نہ کرے رب کہتا ہے میں جانتا ہوں تمہارے سینے میں کیا ہے، تو جان لو۔ ایک رستہ یہ نکلتا ہے کہ سینے میں کچھ ایسی چیز ہے جس کو جاننے کی ضرورت ہے، تو بلے شاہ کہتا ہے رب رب کرتے بڈھے ہو گئے ملا پنڈت سارے، رب دا کھوج کھرا نہ لبیا، رب دا کھوج کھرا نہ لبیا، کھوج کھرا نہ لبیا، سجدے کر کر ہارے رب تے تیرے اندر وسدا وچ قرآن اشارے۔ بلے شاہ رب اونا نو ملدا جیڑا یار تو تن منوارے۔ رب بلے شاہ نے یہ سمجھا دیا جس کے سینے میں، جس کے صدر میں، جس کے صدور میں عشق مصطفیٰ نہ ہو، یار نہ ہو، وہ اللہ کا کچھ نہیں لگتا۔ کیوں نہیں لگتا؟ قاضی نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، فکر رکھتے ہیں، فکر آخرت رکھتے ہیں۔ رب کہتا ہے فکر آخرت رکھو یا نہ رکھو، یہ میری کرامات پر اقرار کرو یا نہ کرو، میری ربوبیت پر اقرار کرو نہ کرو، کلمہ پڑھو یا نہ پڑھو، پر محبوب کے قدموں کی سکھ رکھو۔ جس کو محبوب کے قدموں کی سکھ لگ جائے گی رب اپنے عشق کا جلوہ عطا کر دے گا۔ اب میں اپنی بات کی، آپ کو میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ میں آگے بڑھتا ہوں۔ عشق کیا ہے؟ عشق کیا ہے؟ ذرہ ذرہ کھنگالنے جاؤ، عشق ملنا مشکل ہے۔ کیوں جی مشکل کیوں ہے؟ میں نے کہا آپ نے یزیدوں میں بسیرا رکھا ہوا ہے، آپ حسینی نہیں ہیں، اس لیے آپ کو عشق کا پتہ نہیں۔ میں نے کہا عشق، کہتے ہیں عشق کیا ہے؟ میں نے کہا جس زمین پر چل رہے ہو وہ بتائے گا کہ عشق کیا ہے۔ کہا کیا سے پتہ چلے گا؟ میں نے کہا زمین کیا ہے؟ سخت۔ میں نے کہا زمین کے اوپر کیا ہوتی ہے؟ گرد۔ میں نے کہا گرد کہاں رہتی ہے؟ کہا ہر وقت زمین کے ساتھ جڑی رہتی ہے۔ کہا نہیں سمجھ آیا۔ میں نے کہا اور آسان کرتا ہوں۔ کہا میں نے کہا یہ آسمان ہے۔ کہا ہے آسمان۔ میں نے کہا یہ ہوا جو ہے یہ آسمان کے ہر وقت ارد گرد رہتی ہے، یہ جو بادل ہیں آسمان کے ساتھ جڑے رہتے ہیں۔ میں نے کہا کبھی یہ بھی ہوا ہے کہ آسمان سے بادل زمین پہ آئے ہوئے ہوں اور زمین سے گرد اڑ کے آسمان کے ساتھ لگ جائے؟ میں نے کہا زمین سے گرد جتنا بھی اڑے اس کا مقدر دوبارہ زمین پہ آ کے گرنا ہوتا ہے۔ ارے مریم آپ کے شاہ صاحب آپ بات غلط کر رہے ہیں۔ مری میں جائیں تو بادل تھوڑے سے نیچے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا نیچے ضرور ہوتے ہیں پر تمہارے سر سے اوپر ہوتے ہیں، اور اس کا جناب جو دائرہ کار ہے وہ آسمان کے اندر آتا ہے، زمین کے ساتھ ملتا نہیں۔ جان لو جو ہر وقت جڑا رہے اس کو عاشق کہتے ہیں، اور عشق جاننا چاہتے ہو جو یار پر تن منوارے اسے عشق کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یا نبی یا نبی، غلام ہے غلام ہے۔
रसूल के गुलाम है, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, जो हो ना इश्क़ मुस्तफा जिंदगी फजूल है। आप ये बात गवाही देते हैं कि जिस जगह अच्छी बात की जाए वो जमीन गवाह हो जाती है, जो जमीन गवाह होती है उसके ऊपर गर्द भी होती है, रेत भी होती है। जनाब जहाँ अल्लाह की बात की जाए ऊपर आसमां से हर वो जगह पर दायरा कार लगा दिया जाता है। इससे आगे बढ़े, जब मदरसे में बच्चा जाए ना तो मौलवी साहब जो हैं ये बात उसे बड़े प्यार से बताते हैं कि बेटा जब तुम कुरान का इल्म हासिल करने आते हो तो फरिश्ते तुम्हारे कदमों के नीचे जनाब अपने पर फैलाते हैं। क्यों जी? क्योंकि हम कुरान से जुड़ने जा रहे हैं। जमीन से जुड़े होकर, जमीन से जुड़कर, जमीन के ऊपर बैठकर जो यार का जिक्र करे वो जमीन गवाह हो जाती है। मैं अर्ज करता हूँ जिस मदीने की धरती पर मुस्तफा बैठे हो, जमीन का वो जर्रा जर्रा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बयां करके बताता होगा। जिस पर महबूब बैठे वो मिट्टी भी कलमा पड़ जाती है, जहां महबूब बातें करे वो फरिश्ते भी कलमा पड़ जाते हैं। और जिधर कुरान के साथ जुड़ने वाला जो अपने कदम उठाए तो उसके नीचे जनाब फरिश्ते अपने पर फैलाते हैं। मेरा आशिक तुझसे सवाल है, जहां मोहम्मद बैठते होंगे रब वहां क्या बिछोता होगा। अरे जो कुरान से जुड़ने जाए, कुरान क्या है? रब कहता है अलीम बिज़ाति सदूर, मैं ये सदूर लफ्ज सदर से निकला है। आप सब जानते हैं कि सदर की क्या ताकत है। सदर की ये ताकत है जहां साइन कर दे वो चीज काम करती है, जहां जनाब साइन मना कर दे वो चीज काम नहीं करती। तो मैंने कहा मैं अपने ऊपर ये चीज लागू करूं तो कैसे होगा? फरमाया मेरा भी एक सदर है, इस सदर के अंदर एक वजीर आजम बैठा हुआ है। का वजीर आजम क्या है? का वो वजीर आजम दिल है। जब वो हुक्म करेगा महबूब के कदमों में चले जाओ तो जिस्म भी कदमों में चला जाएगा, रूह भी कदमों में चली जाएगी। हर इंसान का एक सदर है। कुछ लोगों ने छोटी छोटी सदरियां घर में पाली हुई हैं। कोई आप कहेंगे जी हमारे घर हमारी एक अदद बीवी है, 2 अदद बीवियां हैं, वो हमारे घर में सदर लगी हुई हैं, जज लगी हुई हैं, हम उनका हुक्म मानते हैं। बीवी को सिगरेट पसंद ना हो, शोर छुप छुप के पीता है, घर नहीं जाता। वे ऐ इंसान, जब सर के बालों से लेके पाँव के नाखूनों तक हर चीज उसने बनाई हुई है, तो जान लो बीवी को सिगरेट पसंद ना हो तो छुप छुप के पीते हो। इस दिल को यजीद पसंद ना हो तो छुप छुप के यजीद की तरफ जाते हो और जाके ये कहते हो वो अच्छा है। और रब ऐलान करता है जब तुम्हारे दिल में मोहम्मद आ जाएगा तो अली भी आ जाएगा, फातिमा भी आ जाएंगी, हसन हुसैन भी आ जाएंगे। मेरा फिर सवाल वही कायम रहा, इश्क क्या है? मैंने छोटी छोटी सादा सादा मिसालें दी। अब फहम वालों के लिए एक बड़ी कीमती मिसाल देता हूँ, और ये शाजी हुजूर के कदमों के सदके मुझे हासिल हुई। मुझसे कोई पूछे कि इश्क क्या है तो मैं आओ कुरान दिखाऊं। कभी इश्क का लफ्ज कुरान में इस्तेमाल नहीं हुआ। आप जो कहते हैं इश्क का लफ्ज कुरान में इस्तेमाल नहीं हुआ, रब ने एक और लफ्ज के जरिए इश्क का नाम लिया। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि इश्क क्या है। हर मौलवी अपना खुतबा पढ़ने से पहले इस आयत को पढ़ता है। हर इंसान कोई भी हो, उम्मती हो, तो वो अपने में नबी की शान सबसे पहले बताने के लिए इस आयत का तर्जुमा जरूर जानता होता है। कहा जी इश्क क्या है? मैंने कहा इश्क ये है, सदर जो है वो हुकूमत करता है, सदर जो है वो जो बिल पास कर दे उसको कोई तोड़ नहीं सकता। मैंने कहा ये सदर जो बिल पास कर दे वो कोई तोड़ नहीं सकता। जो वो आसमां वाला खाने में दिल के किसी कोने में रब बसा हुआ है, जिसने वो बनाया हुआ है, वो हाकिम है, वो मालिक है, वो सत्तार है, वो अय्यूब है, वो गफूर है। जान लो जो रब इतनी इज्जतें रखने वाला है, हम सबको तखलीक किया हुआ है, वो जो हुक्म करे मानते हैं, सब मानते हैं। लेकिन रब कहता है आओ
بتاؤں عشق کیا ہے؟ پہلے رب تمہید باندھتا ہے. رب کو کسی تمہید باندھنے کی ضرورت ہے نہیں، لیکن رب تمہید باندھتا ہے. رب دھیمے سے لہجے میں کہتا ہے اے مومنوں، میں اور میرے فرشتے میرے محبوب پر درود بھیجتے ہیں، آپ اس کو تمہید سمجھیں. عشق کیا ہے؟ عشق کیا ہے؟ اے لوگو تم بھی اس پر درود پڑھو. عشق یہ ہے کہ بندہ جس کا عاشق ہو اس کا یہ دل ہوتا ہے کہ ہر وقت یہ مجھ سے جڑا رہے. زمین کا عشق ذرہ ہے تو اس کا یہ دل ہوتا ہے کہ ہر وقت خاک مجھ سے جڑی رہے. آسمان کا عشق چاند ہے، ہر وقت دل کرتا ہے یہ چمکتا رہے. آسمان کا عشق سورج ہے، ہر وقت دل کرتا ہے یہ چمکتا رہے، روشنیاں بانٹتا رہے. آسمان کے بارے میں آپ یہی کہیں کہ آسمان کو روشنی سے عشق ہے. کیوں روشنی سے عشق ہے؟ کبھی تاروں سے روشنیاں کرواتا ہے، کبھی سورج سے روشنیاں کرواتا ہے، کبھی چاند سے روشنیاں کرواتا ہے. ارے آسمان کو روشنی سے عشق ہو سکتا ہے. زمین کے بارے میں بھی کہوں، زمین کو بھی روشنی سے عشق ہے. کیوں عشق ہے؟ زمین پر روشنی نہ پڑے زمین کوئی چیز پکاتی نہیں، زمین پر روشنی نہ پڑے زمین خشک نہیں ہوتی. آدمی کو بھی روشنی سے پیار ہے، پودے کو بھی روشنی سے پیار ہے. کیسے جی؟ جس پودے کو سائے میں رکھ دیا جائے اس کا جناب مرجھانا مقدر ہو جاتے ہیں. جو کال کوٹری میں اندھیرے میں شخص رہتا ہے وہ ہر وقت جب اندھیرے میں رہتا ہے جب روشنی میں آتا ہے تو اس کو چریاں پڑی ہوتی ہیں، جسم ڈھیلا ہو جاتا ہے. یعنی ہر ذی روح کو لیے رب نے روشنی ضروری کر دی اور بتایا اے لوگوں روشنی کا عشق رکھو. لیکن رب نے یہ کر کے بتایا تم روشنیاں تمہارے لیے ضروری ہیں، کسی کے جسم کے لیے، کسی کی روح کے لیے رب نے کہا روشنی ضروری ہے. آؤ بتاؤں روشنی کو روشنی کس سے ملی؟ تو کہا کس سے ملی؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. ہر چیز کو عشق روشنی سے ہے. عشق نہ کہیں، ہر چیز کو ضرورت روشنی سے ہے. اب میں آپ کو عرض کرتا ہوں، سادہ مثال دیتا ہوں. آپ کہیں جی روشنی ہر وقت تو سورج کی روشنی نہیں پڑتی. میں اس کی سادہ مثال یہ دیتا ہوں، جس کے گھر میں بلب لگا ہو کام چل جاتا ہے، کام چل جاتا ہے. بلب لگا ہو کام چل جاتا ہے. لائٹ چلے بندہ سوئی ڈھونڈ لیتا ہے نا بلب کی روشنی میں. میں عرض کرتا ہوں ایک بڑی روشنی ہوتی ہے جو روشنی کا مرکز ہوتی ہے، ایک چھوٹی روشنی ہوتی ہے جو اس مرکز سے نکلا ہوا ایک مرکز ہے. رب نے بتا دیا تاروں پر کمندے تو لگا رہے ہو، جب تک عشق مصطفیٰ نہ ہوگا چاند روشنی تو دے گا، روح مر جائے گی. کہ روح کی روشنی کے لیے کیا ضروری ہے؟ کہ روح کی روشنی کے لیے ضروری یہ ہے نالین مصطفیٰ کا اور سر تیرا ہو. اب آگے بڑھے، روشنیوں کی بات شروع ہو گئی تو عشق والوں کے لیے عشق کی بات سمجھ آ گئی. عشق کیا ہے؟ عشق یہ ہے. اور پھر اس عشق کی بات کو آگے بڑھا کے میں اپنی آخری بات کی طرف بڑھوں گا. عشق کیا ہے؟ عشق یہ ہے کہ اے لوگو، اے مومنوں، میں اور میرا خدا مصطفیٰ پر درود بھیجتے ہیں، اے لوگو تم بھی بھیجو. اب اس میں عشق کی بات کیا ہے؟ آپ کہیں جی ایک تو عشق کی بات ہو گئی کہ رب تمہید بھی باندھ رہا ہے اور تمہید باندھ کے حکم بھی کر رہا ہے. اگلی بات کیا ہے؟ کہ اس سے اگلی بات یہ ہے، اس سے اگلا عشق یہ ہے رب نے کسی عام کو پسند نہیں کیا، میرے محبوب کا ذکر کرے. کسی مسلمان کو پسند نہیں کیا، میرے محبوب کا ذکر کرے. رب نے کہا یا ایھا الذین آمنو، جان لو جب ایمان کامل ہو جائے پھر درود پڑھنے کے لیے آنا، اور جس کا ایمان کامل ہو جائے جان لو میں اور میرے فرشتے اس پر درود بھیجتے ہیں. عشق یہ ہے کہ رب کہتا ہے کہ اسٹیج سیکٹری لوگ اچھا بلاتے ہیں تاکہ بڑا بندہ بلایا ہو نا تو اس کے لیے وہ اس کا نام اچھے طریقے سے لے سکے، اس کو پتا ہو اس کا نام کیسے لینا ہے. تو رب نے کہا میرے محبوب پر درود ہو اور سارے ہی پڑھتے پھریں. یہ ساروں کا مقدر نہیں، یہ آمینوں کا ہی مقدر ہے، یہ مومنوں کا ہی مقدر ہے. ایھا الناس کے لیے حکم نہیں کی دیا، صرف عشق والوں کے لیے حکم دیا.
روشنی کی بات چھڑی ہوئی تھی، ایک روشنی اور بھی ہے، روشنی یہ ہے، کیا روشنی ہے؟ نماز روشنی ہے، نماز روشنی ہے۔ کیسے روشنی ہے؟ مصطفیٰ کریم نے فرمایا میں خرامہ خرامہ لمحہ بلمحہ آہستگی آہستگی سے براق پر سفر کر کے معراج کر کے آیا۔ اے مومنو تمہارے لیے یہ ہے کہ الصلاۃ معراج المومنین۔ اب اور کوئی جانے نہ جانے، علی جانتا تھا کہ نماز اصل میں معراج ہے، اور کوئی جانے نہ جانے، علی پاک اصل میں جانتے تھے کہ معراج ہے، کیونکہ سورج کی بات ہو رہی تھی، روشنی کی بات ہو رہی تھی۔ علی پاک جو ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، میں عرض کرتا ہوں جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا کہ ایک فرشتہ جو قرآن سے جڑنے کے لیے جاتا ہے، اس کے قدموں کے نیچے رب فرشتوں کے پر پھیلاتا ہے، محبوب کے نیچے کیا رکھتا ہوگا جو محبوب جو ہے عزتیں لیتا ہوگا، تو رب نے یہ عقدہ بھی کھول دیا، محبوب نے یہ عقدہ بھی کھول دیا، کبھی علی کے کندھوں پر سوار ہو کے اور کبھی علی کی ران پر سر رکھ کے سو کے بتایا کسی کا ممبر کوئی، کسی کا ممبر کوئی فرشتوں کے پر کے نیچے، محمد وہ ہے جو کل ایمان کی پشت پر اپنے قدم رکھتا ہے، محمد وہ ہے جو کل ایمان کی ران پر اپنا سر رکھ کے سویا کرتا ہے۔ پھر اس سے آگے چلے جائیں، مصطفیٰ کریم ایک حدیث ہے، حدیث طائر، محبوب کو جو پسند ہو، روشنی والی بات کر کے حدیث طائر کی طرف بڑھتا ہوں، کا روشنی کی بات ہے۔ علی جانتے تھے کہ نماز معراج ہے، لیکن علی یہ بھی جانتے تھے کہ میرے جو ران پر سر رکھے ہوئے ہے وہ اصلاً معراج ہے۔ علی یہ بھی جانتے تھے کہ وہ اصلاً معراج ہے۔ کیا ہم کہیں گے جی ہم سب کچھ مصطفیٰ کو مانتے ہیں، رب کی ذات کا عکس مانتے ہیں، عین ذات الہ مانتے ہیں، کیا علی نہیں مانتے تھے؟ علی عشق کا مجموعہ تھے، علی عشق کا پیکر تھے، علی عشق کا نمائندہ تھے، تو پھر ان کو تو پتا تھا کہ میری گود میں مصطفیٰ ہیں، وہ نماز رہے نہ رہے، لیکن یہ جو نماز آنکھوں سے ہو رہی ہے اس سے بڑی نماز کوئی نہیں۔ ارے اے ملا تو فکر کرتا رہ گیا ہو کہ علی کو فکر تھی نماز کی، ادھر سے غم نماز کا ملا، ادھر سے علی کی آنکھیں جل کر آئی خوشی سے، یہ آنکھیں اور محبوب کا دیدار کر رہی ہیں۔ دوسرا ایک اور عکس بیان کروں، علی ایک چیز ہے نا، اس کو عادت ہو جاتی ہے، چرسی کو چرس کی عادت ہو جاتی ہے، پوڈری کو پوڈری کی عادت ہو جاتی ہے۔ وہ جی ایک لطیفہ مشہور ہوا ہے، ایک بندے نے نا آنکھیں دی، کسی بندے کو مرنے لگا تھا تو وہ جا کے خط لکھ گیا، لطیفہ مشہور ہے، خط لکھ گیا کہ آنکھیں تو میں نے دے دی ہے، اس نے کہا کھلتی نہیں ہے، پاس اس نے خط پڑھا، اس نے کہا جی ان آنکھوں دو چرس دے سگریٹ لانے نے، ان آنکھاں تاں کھلنا ہے، کیونکہ ان آنکھوں کو جو عادت ہے وہ سگریٹ کی اس نشے کو پورے ہونے کی ہے، یعنی آنکھوں کو جس چیز پر لگا دیا جائے وہ آنکھیں اس پر ٹک جاتی ہیں، انسان کے جسم کو جس چیز پر لگا دیا جائے وہ اس چیز پر جناب قادر ہو جاتا ہے، اور اس چیز کا حالت یہ ہوتا ہے کہ جناب جب اس کو نہ ملے، انسان کو پانی پر لگا دیا گیا، پانی نہ ملا تو موت مقدر، چرس والے کو جب چرس مل گئی نشہ ٹوٹنے لگا، جسم ایسے جلسنے لگا حتیٰ کہ بے ہوش ہو گیا، مرگ قریب ہو گیا۔ میں نے کہا یہ دنیا کے نشے، یہ گندی عادتیں، ارے علی سے پوچھو کون سا نشہ کرتے ہو؟ تو علی نے کہا جب کعبے سے ماں اٹھا کے لائی تو نبی نے گود میں اٹھا کے جب اٹھایا تو علی نے آنکھیں کھول کے محبوب کا دیدار کیا، علی کچھ اور نہیں کرتا تھا، ہر وقت یار کا چہرہ تکتا تھا۔ لوگوں کو
کھڑکی کھلنے سے پتا چلتا ہے کہ گھر کے اندر کیا ہے، علی کی آنکھیں کھلنے سے پتا چل گیا ایمان کیا ہے، علی کی آنکھیں کھلنے سے پتا چل گیا علی کس کو دیکھ رہا ہے۔ ارے جو بچہ ماں کو دیکھ لے ساری زندگی ماں ماں کرتا رہتا ہے، جس کو جو رشتہ مل جائے اس رشتے کی طلب باقی رہتی ہے۔ آپ کہیں کیسے؟ جس کو دوستی مل جائے، دوست بچھڑ جائے تو ساری زندگی اس دوستی کے بچھڑنے کا غم رہتا ہے۔ جان لو ہر رشتہ جو زندگی میں آتا ہے اس کے دور ہو جانے سے انسان کو قلت محسوس ہوتی ہے۔ جو رشتہ علی کی آنکھوں نے دیدار مصطفیٰ سے حاصل کیا، اس کی کمی جو ہے وہ ہر وقت دیدار سے پوری ہوتی تھی، اور اس وقت آنکھیں جل جانے کا مقصد یہ تھا، آنکھوں میں آنسو آ جانے کا مقصد یہ تھا وہ نماز نہیں تو یہ نماز صحیح۔ اور پھر جب یہ عقیدہ ہوا تو مصطفیٰ نے آنکھ کھولی، آنسو جب اس رخسار پر گرے تو آنکھ کھولی، ہائے میں یہ بات کرتے ہوئے میرا دل جناب ایسے حرکت میں آ گیا ہے۔ ارے کاجی کون کون سی چیزیں مصطفیٰ کی آنکھیں کھول سکتی ہیں، کون کون سی چیزیں مصطفیٰ کی آنکھیں کھول سکتی ہیں؟ تو میں نے کہا جب واقعہ معراج تھا، جبرائیل آیا، سوراخ سے داخل ہوا، داخل ہو کے بوسہ لیا، محبوب نے آنکھیں کھولی، کسی نے پوچھا اٹھایا کیوں نہیں، بوسہ کیوں لیا؟ کہ رب نے میرے ہونٹوں میں ایسی مٹھاس عطا کی تھی جس مٹھاس سے میں نے محبوب کے قدم کا بوسہ لیا تو محبوب اٹھ گیا۔ آپ کہیں وہ غم کے آنسو تھے، میں جناب منطق سے بات کر رہا ہوں، وہ غم کے آنسو نہیں تھے، وہ خوشی کے آنسو تھے۔ خوشی کے آنسو ہمیشہ میٹھے ہوئے کرتے ہیں۔ ادھر آنسوئے علی رخسار مصطفیٰ پر گرتا گیا، مصطفیٰ آنکھیں کھولتا گیا۔ جان لو یا جبرائیل کے ہونٹ مصطفیٰ کی آنکھیں کھول سکتے ہیں، شاہ علی کا آنسو مصطفیٰ کی آنکھیں کھول سکتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، حق جاریات۔ صدیق اکبر سے لے کے آخری صحابی تک، آخری صحابی سے لے کے آخری تابی تک، آخری تابی سے لے کے تبا تابی تک، تبا تابی سے لے کے آخری محدث تک، آخری محقق تک، آخری فقیر تک، آخری فقیہ تک، آخری امام تک، میں یہ کہتا ہوں شروع سے لے کے آج تک یہ فیضان محمد ہے جو جاری رہے گا۔ ارے فیضان محمد تو ہے لیکن مادی کی شکل میں، رب زمانے کو بتا دے گا علی کا بیٹا نہ آئے تو رب قیامت بھی نازل نہیں کرتا۔ میں آپ کو بڑی آسانی سے یہ بات کر جاؤں کیونکہ رب نے جرت دی ہے، بہادری دی ہے۔ یہ بات کرتے ہوئے بڑا لوگوں کو ڈر لگتا ہے، کئیوں کے نکاح ٹوٹ جاتے ہیں، کئیوں کے کلمے ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جس کو لا الہ مل گیا اس کو محمد رسول اللہ مل گیا، جس کو محمد رسول اللہ مل گیا اس کو لا الہ الا اللہ مل گیا، جس کو یہ مل گیا جیسے اللہ عکس ذات اللہ جو ہے اس کا محمد جو محمد کریم جو ہیں اللہ کی ذات کا عکس ہیں، عین ذات الہی ہیں۔ اگر آپ کو آگے بڑھنا پڑے، مصطفیٰ کی صورت دیکھنی پڑے، عکس دیکھنا پڑے، اسی طرح جیسے محمد عین عکس ذات الہی ہے، علی عین عکس ذات محمد ہے۔ جو ان سے جڑ جائے گا خدا کی ہر معرفت سے جڑ جائے گا، جو ان سے جڑ جائے گا خدا کی ہر رمز سے جڑ جائے گا، جو ان سے جڑ جائے گا۔ ارے جس کو ٹائپنگ کرنی آ جائے نا اس کی انگلیوں پر کوئی عادت ہو جاتی ہے کہ وہ بڑی سپیڈ سے لکھ لیتی ہے۔ جس گھوڑے کو بھاگنا آ جائے وہ گھوڑا بڑی تیزی سے بھاگتا ہے۔ بے خطر آتش عشق میں کود پڑا، بے خطر آتش عشق میں کود پڑا۔ ابراہیم کو پتا تھا یہ وہ آگ ہے
جو عاشق کو جلانے کے لیے آئی ہے. کبھی آگ جو سینے میں بھڑکی ہو اس سے تو تکلیف زیادہ نہیں دے گی. کا سینے میں بھڑکی ہوئی آگ کیا ہے؟ کا سینے میں بھڑکی ہوئی دیدار کی آگ ہے. دنیا کی آگ دیدار کی آگ والے کو جلا نہیں سکتا. جس کے دل میں عشق کی آگ ہو رب نار کو گلزار کر کے بتاتا ہے عشق والوں جان لو. جہاں لکڑی جلنے کے لیے آتی ہے تو پھول بن جاتی ہے. میں آپ سے عرض کروں، قرآن آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا. قرآن یہ ارشاد فرماتا ہے جب آگ جلائی گئی، آگ ٹھنڈی ہوئی تو قرآن یہ فیصلہ دیتا ہے کہ وہ ایک چمنستان کی صورت میں، گلزار کی صورت، گلزار کہتے ہیں باغ کو، وہ گلزار کی صورت میں بن گئی، اس میں پھول نمودار ہو گئے. میں عرض کرتا ہوں آگ کس سے بنی؟ آگ کس سے بنی؟ لکڑی سے. لکڑی کیا ہے؟ درخت. درخت سے کیا نکلتا ہے؟ پھول، پتا. یعنی ہر چیز اپنے اصل کو لوٹتی ہے، ہر چیز اپنے اصل کی طرف ہوتی ہے. وہ لکڑی تھی، پھول اس کا پیدا کرنا مقدر تھا. رب نے کہا کہیں چینی کے اوپر پھول نہ جگوا دوں، لوہے سے پھول نہ نکلواؤں کہ لوگ کہیں عقل نہیں مانتی. رب نے کہا لکڑی سے ہی پھول نکلتے ہیں، لکڑی سے ہی گلزار بنتے ہیں، درخت سے ہی گلزار بنتے ہیں. اس لیے یہاں پودے بنائے گئے، ہر چیز اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے. اسی لیے رب نے مادی کو آخر میں بتا کے محمد کو آخر میں نازل کر کے بتایا نبوت بھی اپنی اصل کی طرف لوٹے گی، خلافت بھی اپنی اصل کی طرف لوٹے گی. آپ کہے جی خلافت اپنے اصل کی طرف کیسے لوٹے گی؟ میں نے کہا آخری خلیفہ حسن، آخری خلیفہ حسن. خلافت بھی اپنے اصل کی طرف لوٹی. پھر پیچھے کیا رہ گئی؟ امامت. امامت بھی اپنے اصل کی طرف لوٹے گی. جو امامت اپنے اصل کی طرف لوٹے گی تو امام کا نام کیا ہے؟ امام مہدی. امام کا بیٹا کس کا ہے؟ علی کا. جان لو جس کائنات کی اصل ہے محمد، اس کائنات کا وارث ہے علی. میرا جملہ ہضم کرنا مشکل ہے لیکن میں نے دلیل کے ساتھ بات کی. جو رد کرنا چاہتا ہے رد کرے، لیکن میں عشق سے نعرہ لگا کے یہ کہوں گا حدیث طاہر آ گئی. مصطفیٰ کریم کے پاس ایک بنا ہوا پرندہ لایا گیا تو مصطفیٰ کریم نے دعا کی یا اللہ اس کو بھیج جو تو اس دنیا میں سب سے زیادہ جس سے محبت کرتا ہے. اتنی دیر میں علی آ گئے. دونوں بھائیوں نے بیٹھ کے پرندے کا مزہ لیا اور شاہ رکن عالم بول پڑے من علی را دوستم خلق گوید رافضی، من علی را دوستم خلق گوید رافضی. اس سے آگے کہتے ہیں پس خدا و مصطفیٰ جبرائیل باشد رافضی. فرمایا آجی رافضیت کی سند دینے لگو تو اللہ اور اللہ کے رسول کو دے دو. چلو وہ تو علی سے محبت کرتے تھے، یہ جبرائیل کا کیا قصور تھا؟ اس کو رافضی کیوں شاہ رکن عالم نے کہہ دیا؟ کہ جبرائیل وہ تھا جو یار کا یار سے پیغام لے کے جاتا تھا. ادھر اللہ بتاتا تھا علی کا ہاتھ کھڑا کر کے من کنت مولا فہذا علی مولا کہنا ہے، اور جبریل آ کے کہتا تھا سونیا ایسے نہیں. اونٹوں کی کوہانیں لائی جائیں، دسترخوان سجائے جائیں اور پھر اعلان کیا جائے تم بھائی ہونے سے جلتے ہو، تم یہ کہتے ہو کہ میں نے علی کو بھائی بنا دیا. آؤ آج غدیر پہ کھڑے ہو کے بتاتا ہوں صرف علی بھائی نہیں، میری نبوت کے بعد ولایت کا وارث علی ہے. ہر چیز اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے. آپ کہیں جی اس سے اگلی بات کر دیں، میں یہ بات کروں ہم کیا ہیں؟ مٹی. کس سے پیدا ہوئے؟ مٹی سے. مٹی کے بعد اس میں کیا لگا؟ پانی. جناب اللہ کی طرف سے روح نازل ہوئی. ہم نے مٹی ہی رہنا ہے، انسان ہو کے بھی مٹی ہی رہنا ہے. پھر کدھر جانا ہے؟ پھر کدھر جانا ہے؟
ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے، مٹی کی طرف۔ ربا یہ مٹی کے اندر تو لوٹ جانا، اصل کی طرف لوٹنا ہے۔ شاہ صاحب آپ نے بات کر دی کہ اصل کائنات محمد ہیں اور وجود کائنات محمد کے صدقے علی کائنات کا وارث ہے۔ تو میں نے کہا انسان کیا ہے، اس کی اصل کیا ہے؟ مٹی۔ تو میں نے کہا انسان کس کی طرف لوٹے گا؟ کہا مٹی کی طرف۔ تو میں نے کہا علی کیا ہے؟ تو مصطفیٰ نے اپنی زبان سے فرما دیا علی بو تراب ہے۔ ہر چیز اپنے اصل کی طرف لوٹے گی۔ اصل کیا ہے؟ انسان کا اصل کیا ہے؟ مٹی ہے۔ اس جسم کا اصل کیا ہے؟ سینہ۔ ہر نیت کس کی طرف جائے گی؟ صدور کی طرف، ذہن کی طرف۔ اور یہ ذہن کس کی طرف جائے گا؟ میں آپ کو ایک اور بات کر کے اجازت چاہوں گا، بڑی لمبی بات ہو گئی۔ سینے کی عشق کی آگ کو کیا کہتے ہیں؟ آگ جو اندر بھڑک رہی ہو، دل میں عشق جو ہو، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ عشق کے آتش ایک برابر۔ صوفیہ فرماتے ہیں آتش اور عشق ایک برابر ہے۔ خدا کی قسم اس جملے پر بس ہے، میرا خود دل کر رہا ہے کہ میں اٹھ کے رقص کروں۔ خدا کی قسم اس پر بس ہے کہ آتش سے عشق ایک برابر۔ کیا جی، جس کو یار کی تانگ ہو اس کا دل جلتا ہے، تو رب نے دوزخ بنا کے کہا جس کے دل میں عشق کی آگ نہ جلے رب دوزخ میں ڈال کے بتائے گا تیرا دل محمد کی یاد میں نہیں جلا، آج تجھے دوزخ میں جلا کے بتاتا ہوں۔ ہر چیز اپنی اصل کی طرف جاتی ہے۔ جس کو یہاں عشق نہیں اس کو وہاں بھی نہیں ملے گا، اور جس کو یہاں عشق نہیں، جو یہاں محبوب کے دیدار کی تانگ کو نہیں جلے گا، اس کو ادھر جلنا پڑے گا۔ بھائی جو کام ادھر کرنا ہے وہ ادھر کرنا پڑے گا۔ آپ کہیں جی کیا؟ یا نماز پڑھیں گے تو جنت ملے گی، قرآن پڑھیں گے تو جنت ملے گی، حور ملے گی، جناب شہد کی نہریں ملیں گی، دودھ کی نہریں ملیں گی۔ میں نے کہا یہ لالچ اس کو دو جس کے دل میں آگ نہ ہو۔ ہمارے دل میں تو آگ ہے، لیکن آگ جہنم کی نہیں، آگ ذات کے دیدار کی ہے۔ ہر چیز اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے، اور خاموش ہو جانا ہر کسی کا مقدر ہوتا ہے۔ وقت نے نگارے بجا دیے، میں بھی خاموش ہو کے بتاتا ہوں، ہر چیز نے اپنی اصل کی طرف لوٹنا ہے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے۔ واخر دعوانا